حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار تقریباً ہو رہی تھی، جلسہ ہو رہا تھا، ایک طالب علم تقریر کر رہا تھا، تو وہ ڈر رہا تھا تقریر کرنے میں، جھجک رہا تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ میرے سامنے سب گدھے بیٹھے، مطلب یہ کہ اگر یہ سمجھو کہ سب بزرگ بیٹھے ہیں، سب بڑے اونچے لوگ بیٹھے ہیں تو تقریر نہیں کر پاؤ گے۔ تو وہ طالب علم بھی صحیح تھا، اس نے کہا حضرت آپ ہی کہنا میں سب سے بڑا لگتا ہوں۔ تو اگر آدمی یہ سمجھے کہ سب لوگ بڑے بیٹھے ہیں اور میں ان کے سامنے کیسے بولوں تو نہیں بول پائے گا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے اور یہ کچھ نہیں جانتے، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، یہ سمجھ کر اگر بولے گا تو بولتا چلا جائے گا۔ تو تقریر کرنے کے اندر ضروری ہے کہ آدمی مرعوب نہ ہو، اس پر رعب نہ چھائے کسی کا، وہ اپنا رعب سب کے اوپر چھا جائے، اس کا رعب اپنا رعب ڈال دے دوسروں پر، خود اس کے اوپر کسی کا رعب نہ پڑے۔ اور تقریر کے بعد پھر نمبر آتا ہے مناظرے کا۔ تقریر ایک تو وعظ ہوتا ہے، وعظ تو اللہ والے بزرگ حضرات وعظ کرتے ہیں اور ان کی آواز میں زیادہ نشر و فراز بھی نہیں ہوتا، وہ بولتے چلے جاتے ہیں جیسے ایک سمندر کا پانی بہہ رہا ہے خاموشی سے، اس طرح سے وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو متعلقین ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، تو وہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو وعظ جو ہے ایسا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خطبہ اور خطابت اور تقریر ایسی ہوتی ہے وہ انسانوں کے دلوں میں آگ لگاتی ہے، شعلہ بھرتے ہیں ان کے اندر۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا نام نہیں کچھ نہیں، ہمارا نام نہیں ہوتی نہیں، شعلہ آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خطابت کرنے والا ہی اس کا ایک کمال ہوتا ہے کہ اگر بالکل مخالف ماحول اور اس مخالف ماحول میں جا کر کے وہ تقریر کرے اور اس مخالف ماحول کے اندر اپنے موافق لوگ پیدا کرے، اس مخالف ماحول کے اندر دوسری پارٹی کے پروگرام میں جا کر، دوسرے فرقے کے پروگرام میں جا کر وہاں پر اپنی بات کہے اور اس کی تقریر ایسی ہو، ایسی خطابت ہو کہ وہ سارے لوگ اس کی بات کو ماننے والے ہوں، یہ ہے خطابت۔ تو یہ چیز کب حاصل ہوتی ہے؟ جبکہ آدمی محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد پھر اللہ سے اپنا تعلق جوڑے۔ تقریر میں ایک تو کہ اس کے الفاظ اچھے ہوں، چنیدہ الفاظ ہو، ادبی زبان ہو، عام زبان نہ ہو، گاؤں کی زبان نہ ہو، اچھے الفاظ ہو۔ اسی طرح سے تقریر کے اندر ضروری ہے کہ اس کا مضمون اچھا ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی قرآن پاک میں آیت ہے، حدیث پاک ہے، اس کو پڑھیں آپ تقریر کے اندر، اور اس کے بعد پھر تقریر کے الفاظ بھی اچھے ہیں اور معانی بھی اچھے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیت بھی اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ اگر آپ تقریر کریں گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يعظ الا امیر او مامور او مختار، وعظ نہیں کرتا، تقریر نہیں کرتا مگر یا تو امیر کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ سمجھاتا ہے لوگوں کو یہ کام کرو یہ مت کرو، تو امیر تقریر کرتا ہے، اور معمول یہ امیر نے جس کو حکم دے دیا کہ بھائی تم میری طرف سے جا کر لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرو، معمول کا کام ہے۔ کہیں امیر نے مقرر کر دیا تو میری طرف سے جا کر خطبہ دے دو، جمعہ پڑھا دو، بیان کر دو، تو یا تو امیر تقریر کرتا ہے یا معمول تقریر کرتا ہے، اور مختار یا متکبر آدمی تقریر کرتا ہے، جس کے دل میں تکبر ہے کہ بہت بڑا آدمی تو وہ تقریر کرتا ہے۔ ہم لوگ جب جلال آباد میں پڑھتے تھے تو حضرت علامہ رفیع
صاحب بہت بڑے آدمی تھے شکل اس کے بعد، اور ان کے بہت پروگرام ہوتے تھے. ہر مدرسے والا چاہتا تھا چاہے 10-15 منٹ کے لیے حضرت آ جائیں لیکن ہمارے جلسے میں آ جائیں. تو کہیں وہ عصر بعد کا وقت دیتے تھے، کہیں مغرب بعد کا، کہیں عشاء بعد آدھا گھنٹہ، کہیں اس کے بعد دوسرا آدھا گھنٹہ، اس کے بعد تیسرا آدھا گھنٹہ. اس طرح سے بہت پروگرام ہوتے ہیں. میں ان کے پروگراموں میں کئی جگہ گیا ہوں تو جو وقت وہ دیتے تھے وہ جلسہ رکھ لیتے تھے، وہ لوگ آتے بھی بہت دیر کا بیان سننے کے لیے. بڑے آدمی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا. تو وہاں جانے کے بعد جامع مسجد میں وہاں کے لوگوں نے سوچا سارے لوگ علامہ مسجد میں کھاتے ہیں، ہمارے یہاں پروگرام نہیں ہوتا، چلو ہم جامع مسجد میں پروگرام رکھتے ہیں. تو جامع مسجد میں حضرت کا پروگرام رکھا، بہت لوگ آتے بیان سننے کے لیے. اب اس کے بعد میں ہم لوگ تو خیر مدرسے سے باہر جاتے نہیں تھے، تو نہیں گئے. سنا کہ وہاں جامع مسجد میں پروگرام ہوا. علامہ ہم اس کمرے میں رہتے تھے، 2 دن مجھے چھوڑ کے ان کا کمرہ تھا، ہم تو ان سے ملتے رہتے اور ہم آئندہ میں تھے. تو خیر رائے نہیں کہ وہ اب اس کے بعد 2-3 دن کے بعد میں ایک اور صاحب تھے وہاں پر، جامع مسجد میں ان کا علامہ حفیظ صاحب کا پروگرام ہو گیا. تو انہوں نے جا کر کے وہاں پر اعلان کیا مسجد میں کہ کل انشاءاللہ میرا بیان یہاں ہوگا. اور دوسرے دن جا کر کے انہوں نے بیان ٹھیک ہے مختلف والی بات کہ آدمی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے علامہ حفیظ صاحب ہو گیا. اگر وہ لوگ آپ کو بلاتے مسجد والے کہ نہیں حضرت علامہ کا پروگرام ہو گیا، آپ کبھی اپنے ساتھ رکھیں گے کہ یہ بات بہت اچھی بات ہے. تو امیر اور معمول اور مختار، تقریر کرنے والا یا تو امیر ہوگا یا معمول ہوگا یا مختار ہوگا. مختار معنی تکبر کرنے والا. تو آدمی کے لیے صحیح ہونا چاہیے کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، خالص اللہ کے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں تلاش کرتا ہوں میرے اندر کیا خرابی ہے، پھر وہی بات میں کہتا ہوں لوگوں سے، اور یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، سب کی اصلاح ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مواعظ ہیں. دعوات عبدیت کے نام سے ان کی تقریریں چھپی پہلے دیوبند سے، پھر تبلیغ کے نام سے ان کی تقریریں چھپی، اور اس کے علاوہ بہت ساری تقریریں ان کی مختلف ناموں سے چھپی ہیں اور ابھی چھپی رہتی ہیں. تو خود اپنے آپ کو مخاطب بنایا، اپنے اندر جو خرابی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے. اللہ تعالیٰ سے اگر اپنا تعلق جوڑیں گے اور پھر آپ تقریر کریں گے تو آپ کی تقریر کے اندر بہت اثر ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے صاحبزادے مولانا رکن صاحب اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، بہت بڑے مدرسے سے پڑھ کر آئے. اب جب پڑھ کر آئے تو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بہت بھیڑ ہوتی تھی، بہت لوگ جمع ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. تو حضرت نے ان سے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ تقریر کرو جا کے. تو وہ آئے وہاں مجلس میں آ کر کے انہوں نے تقریر کی. بہت دور تک ایک دو ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ فرمایا کہ دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور دودھ پی گئی. سارے لوگ رونے لگے، تاڑے مار مار کر رونے لگے. تو دل نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے اتنی دیر تک تقریر کی، اتنے علوم و معارف بیان کیے، اتنے دلائل بیان کیے، مسائل بیان کیے، یہ بھی آدمی نہیں بولتا. اور شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوئی نے آ کر کے ایسی ایک بیٹھو بات کہی، اس کا کوئی سر پیر نہیں کہ وہ دودھ رکھا تھا اور بلی آ گئی اور دودھ پی گئی. سارے لوگ رونے لگے. تو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ہم نے دل کو صحیح کیا ہے، تم نے زبان کو صحیح کیا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر روحانیت پیدا کرے، اور یہ چیز اب ہم لوگوں کے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دارالعلوم میں اس وقت تک صدد نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ کوئی شخص 6 مہینے تک حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی خدمت میں نہ جائے۔ 6 مہینے وہاں رہتا رہو، محنت ہو، اصلاح کراؤ اپنی، اس کے بعد صدد ملتی۔ اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو طلبہ پڑھتے تھے وہ بھی کامل ہو کر کے نکلتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے بھی طلبہ پڑھتے تھے وہ بھی کامل ہو کر کے نکلتے تھے، بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ حاصل کرتے تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 3 دور دیکھے۔ ایک دور تو گنگو کی خانقاہ کا دیکھا ہے۔ گنگو کی خانقاہ کا یہ حال تھا کہ وہاں تو اللہ اللہ کی آواز آتی ہی تھی، لیکن پاس میں ایک بڑا سا تالاب تھا جس پر دھوبی لوگ کپڑے دھویا کرتے تھے۔ تو وہ جب کپڑے دھوتے تھے تو عام طور سے کپڑے دھونے میں آہ کی آواز ہوتی تھی، لیکن وہ بھی آہ کے بجائے اللہ کی ہوتی۔ تو کپڑے دھوتے وقت وہ تالاب کے آس پاس سے بھی اللہ کی صدا گونجتی۔ ایک بار انگریز سیاح گھومنے والا وہ ہندوستان آیا ہوا تھا، تو وہاں سے گزر رہا تھا سہارنپور سے، تو اس نے دیکھا کہ سہارنپور میں بہت سارے لوگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے گاڑی والے، تو وہاں اتر گیا۔ اس کا پروگرام نہیں تھا وہاں اترنے کا، نہیں جا رہا تھا، اتر گیا وہاں۔ لوگوں سے پوچھا کہ گاڑی کو رکھتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم غریب میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، ہم لوگ ان کے مرید ہیں، گاڑی رکھتے ہیں۔ وہ اتر کے چلے گئے خانقاہ، اور وہاں حضرت گنگوہی کی خانقاہ میں 3 دن رہا، اور اس کے بعد جب اس نے اپنا سفر نامہ لکھا تو اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمانوں کا مرکز ہیڈ آفس مکے میں، لیکن میں جب ہندوستان گیا تو وہاں بھی ان کا ایک ہیڈ آفس ہے اور وہ گنگوہی میں، یہ اس نے لکھا۔ تو بزرگوں کی خانقاہوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں موجود تھے دارالعلوم میں، فرماتے تھے میں نے ایک زمانہ تو بزرگوں کی خانقاہ کا دیکھا، اور ایک زمانہ میں نے دیکھا تھانہ بلند کی خانقاہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اصلاح فرمائی، اتنی اصلاح فرمائی، معاملات آج کل کیا لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں چلے گئے نماز پڑھنے لگے، داڑھی کرتے اتنا ہی لوگ کریں گے، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، کم بھی توڑ رہے ہیں، سب وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاملات کی اصلاح کرتے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کی اتنی اصلاح فرمائی کہ اگر کوئی شخص رومال چھوڑ کر چلا گیا خانقاہ کے اندر، 1 ہفتے کے بعد بھی آئے گا وہ رومال نہیں پڑا ہوا رہے گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی بغیر ٹکٹ آ جائے اور حضرت کو پتہ چل جائے کہ میرے پہ بغیر ٹکٹ آ جائے، حضرت فرماتے جاؤ جتنا تم نے سفر کیا ہے اتنے کا ٹکٹ خرید کر پھاڑ کر آؤ تاکہ وہ تمہیں رقم حکومت کے پاس پہنچ جائے، تم نے خیانت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے ریل کے سفر میں، تو ریل کا ایک بڑا افسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی، پوچھتاچھ ہوئی کہاں جا رہے ہو کیا ہے۔ اب حضرت کے مریدین تھے، انہوں نے لاکے کہ وہ سارے بندے حضرت کے پاس رکھے، حضرت لوگ جاؤ اس کا لگیج منگوا کر لاؤ، بغیر لگیج کے نہیں لے جاؤں گا۔ تو جو افسر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، میرٹھ تک تو میں جا ہی رہا ہوں، میرٹھ سے آگے وہ جو کانپور جانے والے ہوں گے ان سے میں کہہ دوں گا ٹی سی وغیرہ سے کچھ نہیں کہیں گے، آپ تو تو
حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے تو قانون سے بھی آگے جانا ہے، تو کافی قانون جانا ہے اور کہاں نہیں جانا مجھے بتائیے، وہاں تک جانے والوں سے بھی کہتی ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے وہاں جانا ہے جہاں آپ کی نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دیتا ہے کہ میں بغیر لگیج کے لیے لے گیا۔ تو وہ آدمی نے تھوڑا متاثر کہ آپ جیسے لوگ ہو جاتے ہیں اسلام میں، اسلام ہو تو یہ اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جہاں بھی ہوتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے۔ ایک بے صاحب گجرات گئے رات کے وقت، تو مسجد کے شہر میں بیٹھے بیٹھ گئے، سونا تھا وہاں، دیکھا کہ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، یہاں بھی اس زمانے میں جو پرانے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے روڈ پر، جو جیسے آج کل لائٹیں لگی ہوئی تھی نا روڈ پر کھمبوں پر، ایسے اس زمانے میں لائٹیں روڈ پر لگی ہوئی تھی چوراہے پر، وہاں کھڑے ہو کے کتاب پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی کر دی، ماشاءاللہ اتنی ساری آیتیں کر دی ہے، بیٹھ کے آرام سے ہو گھر چل رہا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ طالب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ایک وقت ہو گیا، 10 بجے 11 بجے کا وقت ہو گیا، اس نے وہ چراغ بند کر دیا اور دوسرا چراغ اپنے پاس سے نکالا اور پھر جلایا، پھر پڑھنے لگا۔ یہ ساتھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ گئے اس کے پاس، کہا کہ آپ نے یہ پہلا چراغ کیوں بند کیا، یہ دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ چراغ پہلے جل رہا تھا، یہ مسجد کا چراغ تھا، اتنے ہی وقت تک جلنے کا اس کا نظام ہے، جب تک اس کا وقت مقرر تھا، جب تک وہ وقت نہیں آیا میں اس کو جلاتا رہا، اس کا وقت ختم ہو گیا میں نے اس کو بند کر دیا۔ اب یہ میرا ذاتی چراغ ہے، اب اس سے میں جب تک سے پڑھوں اس چراغ سے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت تھانوی سے بولی گئی کہ ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت تھانوی نے معاملات کی اصلاح اتنی زیادہ کرائی، سب لوگ پہچانتے تھے کہ حضرت تھانوی کا بولی، حتیٰ کہ تھانہ بھون میں جو غیر مسلم تھے، تھانہ بھون میں جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسائل جانتے تھے۔ ایک آدمی ایک سنار کے پاس گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا ہے اور وہ چاندی خرید رہا ہے، تو اس نے ادھار کرنا چاہا۔ جب اس نے ادھار کرنا چاہا تو وہ سنار نے غیر مسلم نے مسئلہ بتایا، یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا جانے ہمارا مذہب، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے، سکہ بھی چاندی کا ہے، زیور بھی چاندی کا ہے، اور اس کو تم ادھار میں خرید رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا جائز طریقہ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ میں تم کو ادھار دے دیتا ہوں 1 روپیہ اور اس کو تم ادا کر دو قیمت میں، تو یہ نقد ہو جائے گا، بعد میں تم وہ جو روپیہ مجھ سے ادھار لیے وہ بعد میں ادا کر دینا۔ اس نے مسئلہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کو جائز کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کا حل بھی بتایا۔ ادھر آ جائیے نا، ادھر آ جائیے، جگہ خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کام لیا۔ تو حضرت طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوسرا دور میں نے تھانہ بھون کی خالقہ کا دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کی بڑی اصلاح فرمائی، اور فرماتے تھے تیسرا دور میں نے دارالعلوم دیوبند کا دیکھا۔ حضرت طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دارالعلوم دیوبند میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ محترم سے لے کر چپراسی تک، چوکیدار تک، سب لوگ صاحب نسبت بزرگ ہوا کرتے، اور گھنٹہ بجانے والا بھی جب گھنٹہ بجاتا تھا تو اللہ کہہ کر گھنٹہ بجاتا تھا۔ فرمایا کہ ایک دور میں نے وہ دیکھا، ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے وہاں دارالعلوم میں تو کئی طلبہ ایسے تھے جو 3 بجے رات سے اٹھ جاتے اور اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے اور پھر مطالعہ کرتے تھے۔ تو انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور طالب
علمی کے زمانے میں جو آدمی بن جاتا ہے پھر وہ بعد میں دوسروں کو بنا سکتا ہے، اور جو طالب علمی کے زمانے میں نہیں بن سکتا، نہیں بنا، مقرر نہیں بنا، عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، قاری نہیں بنا، تو پھر وہ بعد میں مشکل ہے اس کا بننا، اور خاص طور سے اگر عمل کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بعد میں بڑی مشکل ہوگی۔ اسی لیے اب لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کو بھیج دو یا ہمارے عالم صاحب کو یا مدرس کو بھیج دو، بہت ساری شرطیں لگاتے ہیں، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ تو بہرحال اگر آپ چاہیں تو اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، اور یہاں کا ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ سیکھنے میں لگا ہے، علم حاصل کرنے میں، تربیت حاصل کرنے میں، سبق حاصل کرنے میں، اپنی اصلاح کرانے میں لگا ہے۔ اور اصلاح کے لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، علاج کرانے کے لیے، تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تندرست ہوں، چاہے وہ بیمار ہو، تو وہ اپنا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر یہ فکر ہوگی کہ میری اصلاح ہونا چاہیے تو آپ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے اپنی فکر کو ظاہر کریں گے۔ میرے دل میں وسوسہ آتا ہے، نماز میں میرا دل نہیں لگتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اور وہ اس کی اصلاح کریں گے، تو اس طرح سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔